انسان دنیا میں بھی خواہش مند ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہوگا وہ ہوگا جس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا اور وہ جہنم کا حقدار ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا، لیکن وہ شفاعت کی وجہ سے وہ باہر نکلے گا، تو وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ تو اب سوال یہ رہتا ہے کہ کیا ہمیں کچھ ایسی باتیں پتہ ہے جس سے ہم شفاعت کے حقدار بن سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل سکے؟ تو ہمیں احادیث سے بھی کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ صبح شام اگر 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف باقاعدگی سے پڑھنے والا، اس کے لیے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ درود شریف جو ہے وہ مسنون درود پڑھنا چاہیے، اور سب سے بہترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اتحیاتوں کے بعد۔ تو وہ صبح شام اگر 10 بار انشاءاللہ ہم اس نیت سے پڑھتے رہے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توفیق سے ہمیں اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو جس نے یہ دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس شخص کے لیے میری شفاعت کرنا میرے ذمہ ہوگا۔ اور کس چیز سے شفاعت سے محروم ہوگا انسان؟ تو یہ بدعت، جو انسان بدعت کو جاری کرے گا۔ بدعت کیا ہوتی ہے کہ دین میں ان باتوں کو جاری کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے، نئی چیزیں نکالنا، نئے طور طریقے، نئے دین کے عبادات کے طریقے، نئے طریقے جو خود بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کا رواج کرے گا، اس کو دوسروں کو بھی سکھائے گا، اس کو آگے بڑھائے گا، تو وہ بدعتی لوگ جو ہیں وہ ان کو حوض کوثر پر روک لیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے بہت سی بدعتیں کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ڈالے جو بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔